مولانا طاہر اشرفی کا اہم پیغام، آئیے سنتے ہیں۔ سماجی کارکن عدیل، شہزاد اور چوہدری عبدالماجد نے بھی ان کے اس پیغام کو سراہا۔ اس پروگرام کے لیے تعاون کیا ہے شاھین ٹریڈرز پاکستان نے۔ بیری کا 100% خالص اور قدرتی شہد دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ اسیل مرغوں، دیسی مرغوں، بٹیر، ترکش مرغیوں، خرگوش اور سفید چکور کا اعلیٰ کوالٹی کا گوشت اور فٹنس ٹانک بھی دستیاب ہے۔ اپنے ننھے منھے بچوں کو بازار کی گولیوں ٹافیوں کے بجائے خالص شہد کھانے کی عادت ابھی ڈالیں۔ اس سے ان کی صحت اچھی ہوگی اور جسم میں قوت مدافعت بھی زیادہ ہوگی اور وہ کم بیمار ہوں گے۔ آزمائش شرط ہے۔ ھے.منجانب ابو خالد جانباز، چیف ایگزیکٹو، شاھین ٹریڈرز پاکستان۔ موبائل نمبر 0323478780۔ دیکھتے رہیے اڑان نیوز۔ کہ جو لوگ پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ تشدد پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس پر ملینز آف ڈالر ہندوستان لگا رہا ہے، افغانستان کے اندر جو انتہا پسند اور دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو جمع کر رہا ہے، اور اس کا بنیادی ہدف پاکستان کا امن اور سلامتی ہے، دو چیزیں جن پر اس وقت ہندوستان اور پاکستان اور اسلام دشمن قوتوں نے اپنی توجہ مرکوز کی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم اور پاکستان کی فوج کے درمیان کیسے رفٹ پیدا کی جائے اور پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ تشدد جو ہے اس کو کس طرح فروغ دیا جائے۔ میں نے گزشتہ 2 روز سے سندھ انتظامیہ سے، سندھ حکومت سے جو معلومات حاصل کی ہیں، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد مولانا عادل خان صاحب کے قاتل جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گے اور اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ ایک بات بہرحال میں یہاں کراچی میں تمام اکابر علماء سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں، میں تو دین کا ایک طالب علم ہوں، جہاں پر توکل علی اللہ، وہاں پر اسباب کی دنیا میں اپنے ساتھ اسباب کو اختیار کرنا یہ بھی توکل علی اللہ کے خلاف نہیں ہے۔ مولانا عادل خان صاحب کو سیکورٹی ملنی چاہیے تھی، وہ کیوں نہیں دی گئی؟ اس کے جو اسباب بتائے جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر غفلت ہوئی ہے۔ میں نے وزیر اعظم صاحب سے بھی درخواست کی ہے، سندھ حکومت سے بھی کہا ہے، باقی صوبوں کی حکومتوں سے بھی، کہ ملک کے مقتدر علماء اور مشائخ جن کو خطرات ہیں ان کو سیکورٹی مہیا ہونی چاہیے۔ تمام افراد کو حکومت سیکورٹی نہیں دے سکتی، تو لہذا جتنا حکومت کر سکتی ہے حکومتوں کو کرنا چاہیے، اور باقی خود بھی میں سمجھتا ہوں کہ اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا عادل خان صاحب سے جب بھی ان کی سیکورٹی کے حوالے سے بات کی گئی، وہ کہتے تھے کہ عمر کے اس حصے میں آیا ہوں، اگر یہاں شہادت مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ لیکن یہ ان کا جذبہ تھا، حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے تھا سندھ کو، کہ سندھ کے اندر 4-5 بڑی شخصیات اس وقت فرنٹ پر تھیں، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، علامہ شہنشاہ نقوی صاحب، اسی طرح یوسف قصوری صاحب، تمام، اور مولانا عادل خان صاحب۔ تو یہ بہرحال ایک بڑی کمی ہے، اور سندھ کے حکومت سے ہم نے تو یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کوتاہی کی ہے ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر شرپسندی پھیلانے کے لیے اور ملک کے حالات کو خراب کرنے کے لیے ایک منظم سازش کے تحت ملک کے سلامتی کے اداروں کو، افواج پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ وہ عناصر ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات شام، لیبیا اور عراق جیسے بن جائیں، لیکن یہ بات بھی ان کے لیے واضح طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی قوم اپنی فوج اور اپنے ملک کے سلامتی کے اداروں کو سلام پیش کرتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی شرپسند نے، کسی ملک دشمن نے، کسی ایسے